إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، آپ یہاں اپنی مزدوری اور محنت کرنے کے لیے آتے ہیں. صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں. اس پر آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کس کا کتنا ہے آپ سب جانتے ہیں. یہ جو دینے والے ہیں انہیں بھی معلوم ہے، جو آپ لینے والے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے. یہ سامنے کی چیز. لیکن آپ کے اس روز آنے پر اور یہاں مشینوں پہ کام کرنے پر پورا مہینہ کام کرنا، چند پیسے گھر لے جانا، اس پر اللہ کیا کرتا ہے یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو. کہ آپ یہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ صرف نماز پڑھیں تو اس سے جنت ملتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. روزہ رکھیں تو اس سے جنت ملتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. حج کریں، زکوٰۃ دیں، نفل پڑھیں. بے شک، کیونکہ نماز کے بغیر تو انسانی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ آئے تھے اپنا طائف والے آئے تھے کلمہ پڑھنے، تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں. کہا جی ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ اسلام ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. تو یہ تو ہماری بنیادی چیز ہے کہ ہم جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی پکار پر اس کے آگے سر جھکائیں. یہاں آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا سہیل بھائی سے کہ آپ ایک مزدور کو کتنا تنخواہ دیتے ہیں؟ کہا جو حکومت نے مقرر کی ہے 6000. صبح سے شام تک محنت کر کے پورے مہینے خون پسینے کے بعد 6000 کے بعد یہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. اور اس کے پیچھے معاوضہ ہے 6000. اب صرف ایک آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے، صرف ایک، یعنی صرف ایک، اس ایک آنکھ کو کہیں بازار سے خرید کے لا کے مجھے دکھائیں اور ساری زمین سونا بنا دیں، اور سارے پہاڑ آپ ہیرا بنا دیں، یاقوت بنا دیں، اور پھر آپ منڈی میں جائیں کہ بھائی یہ سونا لے لو، ہیرے لے لو اور یاقوت لے لو، اور ایک آنکھ دے دو میری ضائع ہو گئی ہے. تو ساری دنیا کا سونا چاندی اور ساری دنیا کے سائنسدان آپ کی آنکھ کا ایک بال نہیں بنا سکتے ہیں. اور اس ایک مثال دے رہا ہوں، اس ایک آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ بلب لگائے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب. دوسری آنکھ میں 13 کروڑ، 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے مفت لگا کے دیے ہیں، ہم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ہے. یہ نوخن ہے جو اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں پر 10 انگلیوں پہ لگائے ہوئے ہیں، پاؤں پر بھی ہاتھوں پر بھی. یہ نوخن آپ کبھی کاٹتے کاٹتے جلدی میں تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں تو سارا دن آپ کی وہ جگہ درد کرتی ہے کہ ہائے آج ناخن زیادہ کٹ گیا، درد ہو رہا ہے. جب تک وہ پیچھے سے ناخن بڑھ نہیں آتا تو آپ درد کی ٹیسیں محسوس کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ناخن کہیں سے آپ خرید کے لے آئے ہیں. یہ تو آنکھ تو بڑی پیچیدہ سی چیز ہے، سادہ سی چیز ہے ناخن، سادہ، بالکل سادہ چیز ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. تو آپ ساری دنیا میں جائیں، اچھا اگر یہ ناخن کھچ جائے تو کوئی فیکٹری چل سکتی ہے، کوئی کاروبار چل سکتا ہے، کوئی گاڑی چل سکتی ہو، کوئی رکشہ چل سکتا ہو. نہ مزدور کی مزدوری چلے گی، نہ مل والے کی مل چلے گی. صرف یہ چھوٹا سا پردہ ہے جو 10 انگلیوں پر ہے، اگر یہ کھینچ کے نکال دیا جائے تو ہم درد کی شدت سے چیخ و پکار الگ اور کاروبار زندگی معطل اور ختم. تو لہٰذا اللہ کی پکار پہ سر نہ جھکانا، اس سے بڑی تو انسانیت سے گری ہوئی بات کوئی نہیں. میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے. ہمارے دل میں آئے گا قدر کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ہاں یہ بھی ظالم ہے. لیکن میرے آپ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے. کہا جی کون؟ کہا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے. آپ کہو گے جو میں تو غریب ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، مشکل سے خرچہ پورا ہوتا، میں نے کس پہ ظلم کرنا؟ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ جس مولا نے بنایا تھا اس کی آواز پہ لبیک ہی نہ کہہ سکے. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے. تو ایک حصہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے دین کا، جس کو عبادت کہتے ہیں، جس کے بغیر دین کی شکل بنتی کوئی نہیں. اس میں نماز اور روزہ مالدار فقیر سب کے لیے ہے. حج اور زکوٰۃ صرف مالدار کے لیے ہے، فقیر سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس سے ہمیں دین کی شکل ملتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا کاروان زندگی ہے اور کاروبار زندگی ہے،
یہ بھی دین ہے، اس کا پتہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ تو اب جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، روزانہ آنا کوئی آسان کام ہے، اور سب اکثر آپ نوجوان، بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہیں جذبات آپ کے مرے نہیں، کہیں دفن نہیں ہوئے، احساسات، جذبات، خواہشات اندر ہیں، لیکن ایک پہیہ ہے زندگی کا جو اس بے رحمی سے گھوم رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہ گھما رہا ہے۔ تو کیا یہ ایسے ہی مفت میں ہے، یا اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے؟ اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس پہ کیا ہوگا؟ تو اس میں دو باتیں اگر کام کرنے والا کر رہا ہے، ایک سچائی اور ایک دیانت، نہ جھوٹ بولے نہ خیانت کرے، دو کام، رزق حلال ہو۔ تو اب جو مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے، پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف، یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار، اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کیسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر میں ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنی باغ میں، یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے، میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما، اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا، اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت۔ تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا، اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ روز آپ کی طرف، آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے، اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا، بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے۔ دو آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے۔ بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے، لیکن اس میں دو عیب ہیں، دو عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہے گی کیا ہے؟ جھاڑو ہی پھیر دیا تو ہم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو، کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے۔ تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے۔ وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے، جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے۔ اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے۔ اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ فردوس اللہ کے وی آئی پیز کی جنت ہے، اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے وی آئی پی میں
کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے اور کوئی 100 میں ایک مالدار ہوگا، ورنہ 100 میں 99 غریب لوگ اللہ کے VIP ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ اور ہمارے نبی نے غربت کا وہ معیار قائم کیا کہ میں پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی کے درجے کی غربت گزار کے دنیا سے گیا ہو یا گزار رہا ہو، کہ ہمارے نبی پر 4 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، ایک لقمہ۔ آپ باغ میں داخل ہوئے تو کھجوریں تھی، گری پڑی تو آپ کھجور اٹھا کے کھانے لگے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، تو آپ نے ان سے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے۔ تو پوری دنیا میں نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا جو 4 دن کھانا نہ کھاتا ہو، جس کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور 2 مہینے گزر جاتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور فاقے سے رہتے تھے، اور پانی اور کھجور کھانا تھا۔ اور بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ جس گھر میں ہوتے تھے نا، آپ کی 9 بیویاں تھیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے تھے، جس گھر میں ہوتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے، مل گیا ورنہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت میں آپ سارے گھروں میں پتہ کرواتے کہ پتہ کرو دوسری بیوی کے گھر میں کچھ مل جائے، تو کسی بیوی کے گھر سے ایک لقمہ نہیں ملتا تھا۔ اور یہ فقیری آپ کی اختیاری تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی کہ ملا نہیں۔ ایک اسرافیل آیا اور آپ کے سامنے ایسے تھال رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اللہ آپ کے لیے ساری دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بنا دے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہت یا فقیری؟ کہا میں فقیری چاہتا ہوں، میں بادشاہت نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ داخل ہوگا، اور میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بعد میں آئیں گے۔ اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے۔ اور میں تھوڑے مالدار ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو بہت سی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں میں پھنسا دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگوں سے اللہ فرشتوں سے کہے گا حساب لو، وہ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا۔ کہا ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں تھا، حساب کیا دیں؟ تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم ازو عنکم الدنیا لہوان بکم علی، میرے بندو مجھے پتا تھا میں نے تمہیں دنیا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے تمہیں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے، جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنتیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کن سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ وہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا۔ یہ بڑا اوکھا چیپٹر ہے، کیونکہ ایک دم بدلے کا ذہن بنتا ہے، اس نے ہمیں یوں کہا ہم کیوں نہ کریں، اس نے یہ کیا ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کی ہر زیادتی کے بدلے میں صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا، تو دوسرا یہ ہوگا جو جنت کے اس مقام پر پہنچے گا۔ دوسرا نہیں آیا، یہ اچھا سلوک ایسی دولت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ جس کو میں نے تھوڑا رزق دیا اور اس میں گزارا کر رہا
اور غلط کام نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی، کھوٹ ملاوٹ، جتنے راستے ہیں غلط کمانے کے، رزق تھوڑا دیا تھا، گھر اس کا بڑا تھا، خاندان اس کا زیادہ تھا، کمائی اس کی تھوڑی تھی، تو اس میں گھٹ گھٹ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہتے سہتے مر گیا، اور اس نے میری نافرمانی کے لیے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا، ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہوا۔ میں اس کو اس عالی شان مقام پر پہنچاؤں گا جہاں بڑے بڑے ابدال اور قطب اور بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رزق حلال کمانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو میرے جی میں یہ آیا کہ آپ اکثر نوجوان تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ بہت کچھ دینے والا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دن قیامت کے دن فرمائے گا بھائی میرے غریب بندوں کو بلاؤ، چلو بھائی تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ، ان کا حساب ہوتا رہے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور 500 سال کتنا لمبا عرصہ ہے، یہ زندگی ہماری 50 60 70 سال کی ہے، اور وہاں پہلا سیلا اس کا یہ ہوگا کہ اللہ اتنی صدیاں پہلے ان کو جنت میں پہنچا دے گا جو دنیا میں ضرورتوں کے ہاتھوں پٹتے رہے اور کٹتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک صوبے دار ملا، کہنے لگا میں نے تبلیغی جماعت میں چلہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے غلط طریقے چھوڑ دیے مال اکٹھے کرنے کے، تو مجھ سے میرے افسر نے ایک دن پوچھا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کہا نہیں مجھے اتنی تنخواہ میں جو تم گزارا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا اگر گزارا پوچھتے ہو، اب 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، میں چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے، اندر ہمارا مطمئن ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنت کے اس درجے پر جائے گا جس پر بڑے بڑے ولی اللہ بھی نہیں جا سکیں، جن کو یہاں آپ دیکھتے ہو نا حضرت اور پیر اور فقیر، یہ آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکیں گے اگر آپ اس طرح حلال محنت میں حلال کمائی میں تھکتے رہے اور نافرمانی نہ کی۔ تو آپ کا یہ روز کا آنا آپ کی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کا کام کر رہا اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، آپس میں پیار محبت ہو، تو یہ صرف اتنا آپ کا جو کام ہے یہ آپ کو جنت کے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ لوگ پہنچ جائیں گے، بشرط ہے کہ اس کے ساتھ فرض پورے ہوں، نماز پوری ہو، روزہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے ہوں، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کی یہ کمائی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ یہاں لباس تیار کرتے ہیں، لباس، آپ معاشرے کے انتہائی محسن ترین افراد ہیں، لباس ایک ایسی ضرورت ہے یہ نہ ہو تو آدمی مرتا تو نہیں، لیکن یہ نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے گا، کاروان زندگی رک جائے گا، روٹی پانی نہ ہو تو آدمی مرتا ہے، اور لباس نہ ہو تو زندگی جام ہو جائے گی، ایک قدم آگے نہیں سرک سکتا۔ پوری دنیا میں یورپ میں آزادی ہے، کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، لیکن وہ بھی بازاروں کو، گھروں کو اور نظام کو کپڑوں میں لے کے چلتے ہیں، ننگے ہو کے نہیں۔ ننگا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا عیب ہے اور ہے۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے لباس مہیا کر رہے ہو، اس کو قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے میرے بندو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، میں نے تمہیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور کہ میں نے آسمان سے اتارا ہے، آسمان سے کپاس کا دانہ نہ ہوتا ہے اور یہ دھاگے کا میٹیریل نہ ہوتا تو کپڑا کہاں سے بنتا، تو کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ 2 کام کرتا ہے، یواری سواتکم، ایک تو تمہیں بے پرد ہونے سے بچاتا ہے اور تمہارے جسم کو یہ چھپاتا ہے، وریشا، اور دوسرا کام کیا ہے کہ یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں ہے، ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ جدہ میں نا ایک ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ جتنے یہ رائل فیملیز ہیں، سعودیہ کی، قطر کی، امارات کی، کویت کی، اور جب عراق تھا اس وقت، ان سب کی خواتین کے لباس وہ تیار کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگا دیا، بڑی اس میں تبدیلی آئی۔ تو میں پچھلے حج میں نا اس کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے رسالہ اٹھا کے دکھایا کہ وہ فیشن شو ہوا تھا پیرس میں فیشن شو ہوا تھا، ساری دنیا کی پارٹیز میں یہ اول آیا تھا، اول۔ تو اس نے مجھے وہ فوٹوز دکھائے، تو اس کے جتنے وہ لباس تھے نا، اور وہ جو فیشن شو میں شامل ہونے والی لڑکیاں، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف ہاتھ اور پاؤں
नंगे थे, बाकी सारा जिस्म ढका हुआ था, और बाकी जितने वो आए हुए थे वो पेट नंगा, कमर नंगी, सीना नंगा, टांगे नंगी, बाजू नंगे, इस किस्म के लिबास थे। और इसके जितने उसमें डिजाइन आए लिबास के, और उसको वो चली लड़कियां उसको पहनकर, वो सिर्फ चेहरा और हाथ और पांव नंगे, बाकी सारा वजूद ढका हुआ। तो यूरोप की नंगी कौम ने उसको अव्वल इनाम दिया था कि इंसान की खूबसूरती नंगे होने में नहीं है, लिबास में। और जो नंगे रहने की दावत दे रहे हैं, उन्होंने उनको फर्स्ट करार दिया और उसको प्राइज दिया और उसको ट्रॉफी दी गई, ये जद्दे वाला फर्स्ट आया है। इंसान की जीनत नंगे होने में नहीं है, कपड़े में है। तो अल्लाह ताला कह रहा है मैंने तुम्हें लिबास दिया है, ये तुम्हारे लिए दो काम करता है, एक तो तुम्हारे जिस्म को छुपाता है, दूसरा ये तुम्हें जीनत और खूबसूरती देता है। तो ये मेरी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। इस लिहाज से दर्जी मुआशरे का अहम तरीन फर्द है। अहम तरीन दर्जी ना हो तो मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सकता था और आप यूं बैठ नहीं सकते थे। दर्जी ना हो तो सारा घर, सारा बाजार जाम होकर रह जाएगा। इससे अगली बात है, और अल्लाह ने बड़ी अजब कही है। अच्छा, लिबास की जरूरत सबको पता है कि इसके बगैर तो छोटा बच्चे को कहो स्कूल चले जाओ, उसको सिर्फ जांघिया पहना दो, कहेगा मैं नहीं जाता। छोटा सा सिर्फ उसको चलो जांघिया पहना दो, बिल्कुल नंगा ना करो, जांघिया चलो बेटा स्कूल का, नहीं मैं नहीं जाता, फिर यूनिफॉर्म दो, किधर है। यानी कपड़ा कितना जरूरी है, इसके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आदमी है मुआशरे का जो कपड़ा जरूरी नहीं समझे, वो पागल है। जो पागल, वो खुद ही अपने कपड़े उतार देता है तो वो पता चलता है कि बेचारा ये पागल है, दीवाना है। तो लिबास इतनी अहम जरूरत है कि इसके लिए हमें किसी दलील के कायम करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर का 2.5 साल का बच्चा भी स्कूल जाने से कहेगा मुझे कपड़े दो, मेरी यूनिफॉर्म दो, मैं इसके बगैर नहीं जाता हूं। लेकिन जो अगली बात अल्लाह कह रहा है वो उन बड़ों को समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ने पहले एक बात समझाई जो सबको मालूम है, उसके साथ दूसरी बात को जोड़ा ताकि वो भी हमारी समझ में आए। तो इसके बाद अल्लाह ताला यूं कहता है, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हें ये लिबास अता किया है, ये मैंने दिया है कि तुम्हें अकल दी, तुम्हें सलीका दिया, तुम्हें मशीनें बनाने का तरीका दिया, फिर तुम्हारे लिए धागा बनाया, तुम्हारे लिए कपास बनाई, तो मैंने दिया है। इसके दो काम हैं, तुम्हारे जो वारी सौवातकुम, तुम्हारे बदन को छुपाता, वारीशा तुम्हें खूबसूरत बनाता है। फिर अगली बात, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। मेरे बंदो एक लिबास और भी है, जिसका तुम्हें पता कोई नहीं है, वो है तक़वे का लिबास। व लिबासुत तक़वा, तक़वा क्या है? अल्लाह की इताअत, अल्लाह उसके रसूल की इताअत, इसका नाम तक़वा है। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदो एक लिबास और है, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, वो बड़ा आलीशान लिबास है, वो बहुत बेहतरीन लिबास है। तो वो कौन पहनेगा? दो लिबास कुरान ने जिक्र किए, एक धागे का बना हुआ और एक ईमान का बना हुआ। एक का ताना बाना धागा है और एक का ताना बाना अल्लाह उसके रसूल पर ईमान है। तो जब दो लिबास हैं तो एक लिबास तो बदन के लिए आया, दूसरा लिबास रूह के लिए आया। मेरे भाइयों, जैसे नंगे बदन अगर इंसान हो जाए तो कारवान जिंदगी रुक जाएगा, इसी तरह अल्लाह की कसम अगर रूहें नंगी हो गई तो ईमान का कारवान रुक जाएगा और जन्नत की तरफ जाने वाला सफर ये रुक जाएगा और ईमानी कारवान जिंदगी मुअत्तल हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। और जैसे नंगा आदमी एक दूसरे के सामने नहीं आ सकता, नंगी रूह क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश नहीं हो सकेगी। तो तक़वा, लिबासुत तक़वा है मेरे बंदो। एक और शलवार है, एक और कमीज और एक और ट्राउजर है, वो क्या है? वो तक़वे का है। वो कहाँ पहनेंगे? कि वो तुम्हारी रूह पहनेगी। रूह हमें तो नजर नहीं आती, कब मुझे नजर आती है। कि तुम इस लिबास में रहकर भी नंगे होकर, अल्लाह तो हमारे अंदर को भी देखता है, बाहर को भी देखता है। अला इन्नहुम यफ़नून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन्हु अला हिना यस्तग़शून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। तुम कितनी मर्जी चादरें ऊपर ले लो, मैं तो तुम्हारे बदन को देखता हूँ, तुम्हारे अंदर की गलासों को देखता हूँ। तुम इस लिबास से अल्लाह से नहीं छुप सकते हो। हाँ, एक लिबास तुम पहन लो, दूसरा तक़वे वाला, ईमान वाला, अल्लाह के नबी की इताअत वाला, गुलामी वाला। वो कहाँ तैयार होता है? वो मेरे नबी की फैक्ट्री में तैयार होता है। उसके लिए वहां मशीनें लगी हुई हैं, उसके लिए वहां धागा बनता है, उसके लिए वहां मटेरियल तैयार होता है। फिर उसे कौन पहनता है? उसे रूह पहनती है। जब रूह पहनती है तो जैसे तुम लिबास पहनकर एक दूसरे की नजरों में जच जाते हो, ऐसे जब तुम तक़वे का लिबास अपनी रूहों को पहनाओगे तो तुम अल्लाह की नजरों में जच जाओगे। अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें प्यारा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना बना लेगा। ज़ालिका खैर। मेरे बंदो, ये बहुत अजीम लिबास है। तो नंगे होके ना मरना, कुर्ता शलवार पहन के मरना कि मेरे पास आओ तो तुम्हारी रूहों पे कढ़ाई हुई हो, एम्ब्रॉयडरी हुई हो, टक 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 टक,
एम्ब्रॉयडरी ये क्या कर दिया, ये बेल, ये बूटा, ये ऐसे, ये पत्ती ऐसे, ये रंग ऐसे, ये डिजाइन ऐसे। तो मेरा अल्लाह कहता है अपनी रूह पर ये डिजाइनिंग करके आओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करूंगा, तुम मुझे बड़े अच्छे लगोगे, मुझे बड़े प्यारे लगोगे। तो वो जो डिजाइनिंग है और वो जो एम्ब्रॉयडरी है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी है और पाक तरीका है। जो उसके मुताबिक ढल जाएगा बस वो उसको समझो उस पर लिबास आ गया, उस पर अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, इसने मेरे नबी का तरीका अपना लिया, मेरे नबी के सांचे में ढल गया। तो मेरे अजीजों वो लिबास जो मेरे अल्लाह ने देख कर मुझे पास करना है वो ये नहीं, वो है जो मेरे नबी की फैक्ट्री में तैयार होता है जिसका नाम तक़वा है, और वो रूह पहनती है। जब वो रूह लिबास पहनती है तो फिर वो बापर्द होकर अल्लाह के दरबार में पेश हो सकती है। जैसे नंगे इंसान को बाजार में, दफ्तर में, घर में बैठने आने की इजाजत नहीं है, नंगी रूह को अल्लाह के दरबार में पेश होने की इजाजत नहीं है, उसको वहीं से धक्का देकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये लिबास भी पहनना है, ये भी पहनना है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी का लिबास है। ये जो तबलीग का काम हो रहा है ये उस लिबास की तैयारी है। जो तबलीग में जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, हम कहते हैं निकलो भाई, निकलो भाई, निकलो भाई, ये उसी की तैयारी है कि हम अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं और हमारा सांचा उसमें ढले। तो जब हमारे कपड़े उतरे और कफन उतरे, कब्र में जाकर कफन तो लोगों से होता है ना छुपा हुआ, कब्र में तो कफन उतर जाता है। कैसे उतर जाता है? खत्म हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, सारा वजूद भी खत्म हो जाता है, मट्टी हो जाता है। इसमें से एक और वजूद निकलता है। एक तारिक जमील आपको नजर आ रहा है, ये तो मट्टी का ढेर है, इसमें से जब असल निकल जाएगा तो ये मट्टी का ढेर है, ये मट्टी हो जाएगा। ये कुर्ता अगर मैं उतार दूं जिस्म से और दूसरा पहन लूं तो ये फटे या धुले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेस इस्त्री किया जाए या वैसे फेंक दिया जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इस कुर्ते और शलवार में से रूह निकलती है, जिस्म से जब रूह निकलती है तो जिस्म एक कुर्ते की तरह है, कटे फटे जले, निकलने वाले को कोई परवाह नहीं। अब जब ये निकल रही है ना रूह, तो उसको निकलते हुए कुर्ता भी चाहिए, शलवार भी चाहिए, वरना नंगी कैसे निकलेगी। तो उसको निकलते हुए अब इसने सबसे बड़े दरबार में जाना, सबसे बड़े दरबार, किसी बड़े अफसर से मिलना हो तो वेस्ट कोट ऐसी नहीं चाहिए, जूता ऐसा होना चाहिए और कुर्ता ऐसा होना चाहिए, बीच में फूल भी लगा हो, खब्बे सजे भी ना हो, हिप को जगह खड़ोता हुए हैं। तो अब तुमने अल्लाह के दरबार में जाना है, तो अल्लाह के दरबार में जाने के लिए तुम्हारी रूह ने जिस्म को छोड़ा, तो इसे अगर नंगा भेज दिया तो अल्लाह के दरबार को नहीं खुलेगा और वहीं से इसे उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और अगर उसको आपने कुर्ता पहना दिया, शलवार पहना दी, उसे मुज़य्यन कर दिया अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा लिबास से जिसका नाम तक़वा है, तो आपको फरिश्ते भी हाथों हाथ लेंगे। पहले आसमान वाले इस्तकबाल करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे, हर तरफ आपके लिए मुबारक मुबारक की सदा होगी, यहाँ तक कि रूह जाकर अल्लाह के अर्श पे सजदा करेगी और अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं तुमसे राजी हूँ, या तू भी मुझसे राजी हो जा और इंतजार कर, दिन आएगा जब मैं तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा, अभी मजे कर, तेरे लिए ना कोई पाबंदी है। तो ये जो तक़वे वाला लिबास है, कुर्ता शलवार है, ट्राउजर और कमीज है, ये तबलीग में तैयार हो रहा है, तबलीग में। तो मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इसके लिए वक्त निकालें और 3-3 दिन के लिए अल्लाह की राहों में निकलना शुरू करें। फिर जब आपको हिम्मत हो जाए तो 40 दिन के लिए निकलना, 4 महीने के लिए निकलना, लेकिन 3 दिन का जाना ना छोड़ो। 3 दिन तबलीग में जाओ तो आपका ताना बनना शुरू हो जाएगा और आपका लिबास तैयार हो जाएगा। और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक नमाज न छोड़ें, जिक्र तिलावत न छोड़े, जबान से किसी को गाली न दें, किसी की बुराई न बयान करें, किसी की बुराई न सुने, और यहाँ काम के दौरान दयानतदारी से काम करें। हलाल रिस्क कभी ज़ाय नहीं होता और हराम रिस्क कभी महफूज नहीं रहता। हलाल कमाने वालों के घर में कभी खिजा नहीं आती और हराम खाने वालों के घर में कभी खुशी और बहार नहीं आती। यही मेरे रब का फैसला है और उसी के हाथ में कायनात की बादशाही है। ये एक गलत जहन है कि पैसा आएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह राजी होगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे। तो आप सारे भाई इसकी नियत करो, अपने आप को इसके लिए तैयार करो कि हमने एक और लिबास भी पहनना है कि जब हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हो तो हम फटफाट हो, वेस्ट कोट भी हो, कुर्ता भी हो, शलवार भी हो, प्रेस भी हुआ हो, खुशबू भी लगी हुई हो, तो अल्लाह भी कहे वाह वाह बड़ा अच्छा बंदा आ गया मेरा, बड़ा अच्छा बंदा आ गया, चलो इसको फुल प्रोटोकॉल दो। तो इसकी सारे भाई नियत करो, इरादे करो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह तबलीग में वक्त लगाओगे ना। और यहाँ फैक्ट्री की पाबंदी से नमाज ना पढ़ो, अल्लाह का हुक्म समझ के नमाज पढ़ो। और इनके ऊपर जो तुम्हारे बॉसेज हैं उनके चेक बैलेंस से दयानतदारी से काम न करो, अल्लाह का को अपने सामने हाजिर नाजिर रख के दयानतदारी से काम करो। तो मैंने आपको कितने फजाइल सुनाए हैं कि अगर शाम को जब घर लौटेंगे तो आपके गुनाह माफ होंगे और आपके खाते खुले होंगे, अल्लाह आपको माफ कर चुका हो, ठीक है ना भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु
وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ان سب بھائیوں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ان کی محنت، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں کشادگیاں عطا فرما، ان کی روحوں کو بھی مزین فرما، ان کے جسموں کو بھی مزین فرما، دنیا بھی آسان فرما اور آخرت بھی آسان فرما. یا اللہ اس رزق کے حلال کمانے والا بنا، صحیح محنت کرنے والا بنا، اور زندگی یا اللہ ایسی گزروا دے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. جو کام تجھے ناپسند ہیں تو نے روکا ہے وہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے دے، جو تجھے پسند ہیں اور تو نے ان کے کرنے کا کہا ہے ان کے کرنے کی توفیق دے دے. ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت دے دے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. جن کے گھروں میں کوئی بیماریاں ہیں شفا عطا فرما، تنگ دستیاں اور قرضے ہیں تو دور فرما، کوئی آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں تو انہیں صلح میں تبدیل فرما، کوئی بے برکتی ہے تو اسے برکت میں تبدیل فرما. یا اللہ کوئی چھپی ہوئی حاجات ہیں جو صرف تجھے سنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، سنا سکتے، تو میرے مولا اپنے غیب سے ان کی وہ حاجات اپنے خزانوں سے پوری فرما، اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی مادی نعمتیں روحانی نعمتیں دونوں کے خزانے ان بھائیوں کے لیے کھول دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا فرما. ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین. آمین.